ویلکم ناظرین، دس از رضا ہیئر۔ آج ہم فادرز اینڈ سنس کے نام سے دوسرا ایپیسوڈ کر رہے ہیں، اور اس دوسرے ایپیسوڈ میں ہم ڈسکس کریں گے ہمارے فیملی میں بہت ہی مشہور شخصیت جن کی شخصیت کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اور ان کی کنٹریبیوشن کی اتنی لمبی لسٹ ہے کہ جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو جو ہے تھوڑی سے شارٹ پیریڈ آف ٹائم میں اس کو کنسائز کر سکیں۔ تو اور سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ ان کے ساتھ جس شخصیت نے ٹائم گزارا وہ ہمارے والد صاحب پروفیسر شعیب بخاری صاحب نے ایک زندگی کا عرصہ گزارا اور ان کی ساتھ رہے، جسے کہتے ہیں سائے کی طرح ان کے ساتھ رہے ساری زندگی، اور ان کے ساتھ ایک انہوں نے تا مرگ دم تک ان کے ساتھ انہوں نے گزارا وقت۔ تو ہم ان سے بارے میں پوچھیں گے، اور ان کا نام ہے میرے دادا، میرے والد صاحب کے والد محترم سید علامہ غلام شبیر بخاری صاحب کے بارے میں ہم بات کریں گے، اور ابو سے پوچھیں گے کہ دادا جان کی جو شخصیت تھی اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے دادا جان یہ میرے والد محترم ہیں، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مائی فادر از مائی ہیرو۔ میں نے ایسے بے شمار لوگوں کی سوانح انگلیاں اکٹھی کی جن میں باپ اور بیٹے کا تعلق فخریہ انداز سے پیش کیا گیا۔ وہ کیسا پرینکا کی نظم سے پہلے بچپن میں ہم نے پڑھی تھی کہ بچہ کیسے اپنے باپ کے، اس سے بہت پہلے قرآن پاک میں واقعات ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ، حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے بیٹوں کا واقعہ، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو فرمایا ہے کہ باپ کیسے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے، یا بنیا کا لفظ کئی جو استعمال ہوا، حضرت لقمان نے نصیحت کی اپنے بیٹے کو، وہ میرے پیش نظر یہ تمام باتیں، فوکس اس کا جو ہے وہ بیٹا، بیٹے سے مراد ہے وہ شخصیت جو باپ کی وارث ہے۔ وارث سے مراد ہے علمی وراثت کی بات ہو رہی ہے۔ وہ تو میں تخصیص کا قائل نہیں ہوں، لڑکی اور لڑکے کی، لیکن جو کہا گیا ہے، اکثر شعراء نے کہا گیا ہے کہ پدر کا جو وارث ہے وہ عام طور پر بیٹیاں بھی ہیں، میں یہ نہیں کہتا، لیکن بیٹے تاریخ میں آپ دیکھ لیں جہاں بھی واقعات ہیں باپ بیٹے کا، نوح علیہ السلام کا، اس کے بعد پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کا، یوسف علیہ السلام کی شکل میں، پھر ابراہیم علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں، پھر آگے چلتے جائیں تو تاریخ میں بے شمار واقع، رستم اور سہراب کا واقعہ، پھر بابر اور ہمایوں کا واقعہ، تو جب بیمار ہوا تو باپ نے اللہ سے دعا کی، اللہ اسی بیماری لگ گئے۔ تو میں آپ سے بات کرتا کہ جب میں ذرا پڑھوں، وہ رگبی چیپل ایک نظم ہے جو میتھیو آرنلڈ، معروف انگریزی ادب کے شاعر ہیں، اس کے باپ کے بارے میں لکھی ہے۔ اس کے باپ کا نام تھا سر تھامس آرنولڈ۔
اور وہ ہیڈ ماسٹر تھے رگبی اسکولنگ میں. اسی طرح میرے والد بھی ہیڈ ماسٹر تھے اور میں ان کو ساری باتیں ذہن میں آتی ہیں. تو بڑا رول ہے ان کا ایسے ٹیچر. یا بے شک وہ ڈائریکٹر ہو گئے پھر سیکٹری ہو گئے, لیکن فخر اسی بات پہ کرتے رہے کہ میں ٹیچر تھا. آئی واز اے ٹیچر. کبھی کبھی یہ مزاق میں کہتے بھی تھے کہ ٹیچرز اینڈ پریچرز آر میزریبل کریچرز. لیکن وہ ایک مزاحیہ بات, کیونکہ وہ تکلیفیں بڑی اٹھانی پڑتی ہیں. صحیح ہے. تو میں یہ کہا تھا میرے والد میرے آئیڈیل تھے اور میری ساری زندگی جو ہے, اب آپ بات کریں گے تو میں اس کے مطابق جی اچھا شکریہ. تو میں پھر ایک کویشچن آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ابتدائی تعلیم دادا کی آپ جیسے کہ ابتدائی تعلیم جیسے کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں خصوصاً علی گڑھ کی, کہ علی گڑھ کا جو دور تھا دادا کا وہ کیسا گزرا. آپ مطلب کوئی چھوٹا سا کنسائز کر کے بتائیں, اور کوئی چیدہ کوئی واقعات ہوں جو آپ سمجھتے ہیں پری پارٹیشن کے بعد جو وہ ٹائم پیریڈ تھا جب پاکستان ماضی وجود میں آ گیا تھا, اور وہ کیا فیلنگس تھیں اور کیا سوچیں تھیں اس وقت. ابا جی کو بہاولپور گورنمنٹ کی طرف سے علی گڑھ بھیجا گیا کہ ان خوش نصیب لوگوں میں تھے. اور اس زمانے میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی مسلمانوں کا سینٹر آف ایکسیلنس تھا. تو مجھے جہاں تک یاد ہے کہ جب ابائی علی گڑھ میں, علی گڑھ یہ 42 کی بات ہے, میں 2-3 سال کا ہوں گا, 42 سے 43 کی بات ہے. اور 45 کی بات میں سے یاد ہے, چھوٹا ہمیں یاد ہے. ابا جی علی گڑھ سے آئے, ایک ان کا ایک لوہے کا ٹرنک تھا, اس کے اوپر ان کا کھجور کا نشان اور چاند, یہ علی گڑھ نشان تھا. اچھا. کھجور اور چاند کا, یہ مجھے ان کے جو لوہے کا بکس تھا نا اس کے اوپر نشان میں اچھا ہی یاد ہے. کھولا اس نے, پھر وہ جو بھی تھا, پھر مجھے سونا بڑا پسند تھا. بھائی سونا لے کے تیل لے, ایسی بچپن کی محبت کی بات ہے, پیار کی بات ہے. تو بھائی میں بہت پیار کرتے تھے ہم تینوں بھائیوں کو اور 5 بہنیں ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے پیار کرتے تھے, ہر ایک کے ساتھ کو میں پیار کیا. ہر ایک سے میں چونکہ بڑا تھا, میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ مجھے ان سے پیار کا زیادہ ٹائم ملا. جو میں نے چھوٹے ہیں اتنے ٹائم کم ہو گیا نا. اب فرض کے ابا جی جو ہے وہ 90 سال جیسے میرے پہنچ میں. تو اگر میں یہ کہوں کہ میں نے ابا جی کے ساتھ اتنے سال گزارے ہیں اور ارشد نے اتنے گزارے ہیں, مجھے کے گزارے ہیں, راجہ, اس کے بعد سائدہ, خالدہ, آبدہ, شائستہ, ان سب نے مجھ سے کم ابائی کے ساتھ ٹائم دیا. عمر کم ہے, چھوٹے ہیں. دس واز مائی پریولیج. They happened to be that lucky person جس نے اپنے باپ کے ساتھ زیادہ ٹائم بھی گزارا ہے. اور آخری دنوں میں بھی کافی سال میں مجھے کوئی یاد نہیں آتا, کافی اپنی زندگی کا زیادہ ٹائم میں نے ابائی کے ساتھ گزارا. اچھا, تو ماشاء اللہ یہ تو بڑی آپ نے خوبصورتی سے ایکسپلین کر دیا. اچھا, میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ دادا با کی دوستوں میں, رفقا میں, جیسے علی گڑھ کی کچھ اشخاص تھے بہت ہی مشہور قسم کے جنہوں نے پاکستان موومنٹ کے لیے بڑا کام کیا. پھر جہاں تک مجھے یاد پڑتا, مجھے کلمٹس جو دادا با بھی مینشن کیا کرتے تھے, ہم جاتے تھے دادا با کے ساتھ تہذیب الاخلاق ٹرسٹ, جو کہ مگر علی گڑھ کا وہاں سے ہوتا, دادا با ذکر علی گڑھ کا بہت کرتے تھے. پھر اس کے بعد حکیم سعید کے ساتھ دادا با کی بہت ہی قربت تھی, اور ان کے شام ہمدرد میں تو دادا با کبھی بھی ناغہ نہیں کرتے تھے, ہمیشہ ہی جاتے تھے, اور آپ بھی ان کے ساتھ ہیں. پھر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ بھی دادا با کی ایک انسیت تھی ان کی, انہوں نے اخبار میں لکھا بھی دادا با کا, مینشن بھی کیا. تو آپ ذرا تھوڑا سا ان تمام اشخاص کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں, کہ تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ
کوئی چونکہ آپ نے سوال جو کیا ہے بڑی وسعت ہے اس کے جواب میں. سوال مختصر ہے، جواب میں وسعت ہے. ابا جی اس زمانے میں علی گڑھ جو ہے اس بیسٹ سیٹ آف لرننگ مسلمانوں کے لیے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی. اور جیسے ابھی میں بتاؤں گا آپ کو کہ ابا جی جب علی گڑھ میں تھے تو اس زمانے میں ابا جی ایک چھوٹے ہیں پاکستان پڑھے ہوئے WH صدیقی صاحب ان کے پرنسپل تھے. یہ ٹیچنگ کالج ہے، ٹیچرس کالج ہے نا علی گڑھ یونیورسٹی میں. مختلف اس کے کالجز سے ٹیچرس کالج ہے. الدین صدیقی، پھر ابا کے دوستوں میں شمس الحسن جعفری صاحب، ناصر نقوی صاحب جو سیما جیسی کے والد محترم ہیں. اس کے بعد اور بہت سے لوگ ہیں جن سے ابا جی کا علی گڑھ کے حوالے سے تعلق تھا. اور علی گیرین پہ آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ وہ مال ٹاؤن میں جاتے تھے ہم، تو وہ ایک تہذیب و اخلاق کا علی گڑھ کی ایک سوسائٹی تھی. اور علی گڑھ مجھے وہ صابری صاحب کا ہاں نام میں آپ صاحب بالکل ٹھیک ہے ماشاء اللہ اتنی یاد ہے. صابری صاحب تھے جو آرگنائزر تھے. اور بڑا خوبصورت فنکشن ہوا تھا علی گڑھ کے کباب کیا، اور اتنا پیار اور محبت والا ایک ماحول ہوتا تھا، ڈسپلن بہت سارا. اور یہ علی گڑھ جو ہے نا ایک تہذیب کا نام تھا. تو بلکہ کہا کرتے تھے ابا جی کہ علی گڑھ جو ہے وہ منی پاکستان ہے، کہ پاکستان کا سارا قاعدہ بے شمار تو علی گڑھ ہے. اور یعنی علی گیرینز جو ہے نا ان کا ایک خاص رکھ رکھاؤ ہے. ایک ان کی جہاں بھی ہے لاکھوں کے مجموعے میں پتہ نہیں آتا کہ یہ بندہ علی گیرین ہے. ونڈرفل پلیس. تو بعد میں دیکھنے کے اتفاق والے ابا جی نے جو دوستوں میں سے جیسے میں نے نام بتا دیا آپ کو، تو یہ ان سے مل کر شائستہ ان کے 3 آدمیوں کو ملا ہوں. ایک ناصر نقوی صاحب، اور ایک شمس الحسن جعفری صاحب تھے، اور ایک قادری صاحب تھے وہ کراچی والے. اچھا آپ ہمیں حکیم سعید صاحب کے بارے میں کچھ بتائیے. اچھا حکیم سعید صاحب جو ہے وہ ہمدرد فاؤنڈیشن جو ہے، ہمدرد جن کی یہ مختلف یہ جو میڈیسن ہے ایسٹرن میڈیسن، جی بڑا کامیاب ان کا تھا. تو بڑے پڑھے لکھے آدمی بھی تھے حکیم سعید صاحب. اور وہ ہر مہینے کی پہلی یا دوسری جمعرات کو شام میں ہمدرد کا فنکشن کرتے تھے. کبھی کراچی میں، لاہور میں، پشاور میں، پنڈی میں، اس طرح کرتے. تو لاہور میں جو فنکشن ہوتا تھا اس میں عام طور پر ابا جی کو کوئی موضوع ہوتا تھا، مثلا زینب کے بارے میں جو ابا جی نے کیا اس طریقے سے. اور بہت سے موضوع تھے جس پر وہ لوگ اتنے پڑھ لکھے لوگ، اتنے پڑھ لکھے اور اتنے کلچر لوگ، صاف ستھرا، یہ سفید براق کپڑے ہوتے تھے حکیم سعید صاحب کے. اور میں کہتا ہوں جیسا چہرہ تھا ویسے ان کے کپڑے، سو نیٹ اینڈ کلین پرسن. تو بہرحال وہ شام ہمدرد جو ہے وہ ایک ان کا ایک کلچرل ایک ایونٹ ہوتا تھا. اکثر جو ہے وہ ہم لوگ بھی ساتھ ان کو جاتے تھے. بیوٹیفل. پھر ایک مجھے یاد ہے نظیر فاؤنڈیشن ٹرسٹ تھی، ہاں وہ پاکستان نظیر فاؤنڈیشن ان کے پاس جایا ہاں اس میں وہ بھی ایک ورکرس تھے نا جو جنرل قائد اعظم کے ساتھ مل کر کام کیا تھا. ابا جی کا بھی اس میں بڑا رول ہے. ابا جی کا اتنا بڑا رول ہے کہ قائد اعظم سے ملے ابا جی، اور ابا جی نے کہا کہ میں ایک ٹیچر ہوں. تو ابا جی اکثر اپنے آپ کو فخر کرتے ہیں میں ٹیچر، تو مجھے ایک میسیج دے. تو مجھے آج چھت پاکستان نے پڑھا ہو، قائد اعظم نے اس پر لکھ کر دیا تھا اچیو پاکستان اور پیرش، پاکستان یا موت. تو ایسے بھائی کہتے ہیں وہ منوکل ایک وہ منوکل ہوتی ہے، وہ ایک اینک ہوتی ہے نا، وہ ایک شیشہ ہوتا ہے میگنیفائنگ گلاس ایک طرف ہوتا ہے تو لگایا ہوا تھا. اور رات جاگے ہوئے جیسے ہوتے ہیں نا، بڑی مشکل سے ٹائم ملا تھا ابا جی کو. تو بہرحال ابا جی کو تحریر موجود ہے ہمارے پاس میرے خیال میں میرے پاس ہے. اچھا مجھے تو یاد اسی طرح سے ابا جی نے کی علامہ اقبال کے ساتھ بڑی کارسپونڈنس تھی، اور علامہ اقبال کے کئی خط میں گورنمنٹ کالج کو بھی میں نے کچھ خط جمع کرائے.
اور ایک صاحب تھے وہ ابا جی کافی خط تھے، وہ یاد آیا کہ ابا جی کے علامہ اقبال کے ساتھ جو خط و کتابت کی، علامہ اقبال کے ایک منشی تھے، منشی طاہر الدین، دل روز والے منشی طاہر الدین، اور وہ آن بیہاف آف ابا جی کو اپائنٹمنٹ بھی انہوں نے دی. ابا جی گئے ملنے کے لیے علامہ اقبال کو، اور بہن سجاد مرحوم بھی ان کے ساتھ تھے. اور ابا جی نے یہ ایک سوال کیا تھا، علامہ اقبال نے شاید یہ کہا تھا، دے خدایا یہ زمین میری نہیں تیری نہیں تیرے آبا کی نہیں. تو دے خدایا یہ لفظ ابا جی نے اس پر تھوڑا سا وضاحت مانگی تھی کہ دے خدایا کا کیا مطلب خدا کا تصور تو نہیں اس سے کہیں متاثر ہوتا. تو فارسی میں بہرحال وہ انہوں نے وضاحت کی کہ دے خدایا یا دے خدا سے مطلب فیوڈل آرٹ. تو وہ جیسے خدا بندان کہتے ہیں کہ آج کے لوگ، تو وہ اس پوائنٹ آف ویو سے ابا جی نے ہم سے سوال کیا تھا علامہ اقبال سے کہ یہاں پر یہ کیوں سوال کیا. تو اس کا انہوں نے جواب دیا. ابا جی کو پھر ملاقات ابا جی کیونکہ طاہر الدین صاحب تھے ان کا نام تھا، تو ابا جی میرے پاس خط بھی شاید میں گورنمنٹ کالج کو بھی جمع کرا دیا خط، میرے پاس سب پڑا بھی وہ کافی اس کے دیتے ہیں. ابا جی کا علامہ اقبال کے ساتھ قائد اعظم کے ساتھ اس وقت کے ابا جی جو علی گڑھ میں تھے نا، تو علی گڑھ میں ابا جی جو ویک اینڈ پہ چھٹی ہوئی تھی نا، وہ کسی نہ کسی کو جا کے ملتے تھے اور ایک سے اپائنٹمنٹ لے لیتے. ابا جی مولانا محمد جوہر کو ملے، مولانا شوکت علی کو ملے، موہن داس کرم چند گاندھی کو ملے، نہرو کو ملے. اچھا ابا جی ڈاکٹر ذاکر حسین تو ابا جی کتنے مداح تھے جو بعد میں انڈیا وہ ملیہ کا جامعہ ملیہ یا اس طرح تھا ادارہ کوئی، اس کے وہ تھے. تو انہوں نے ابا جی کو آفر کی کہ آپ میرے ساتھ کام کریں آپ ملیہ جامعہ ملیہ دہلی میں. اور پھر ایک اور دلچسپ بات بتاؤں کہ مولانا ایک جگہ تھی انڈیا میں تھانہ بھون، وہاں پہ ایک مدرسہ تھا مولانا اشرف علی تھانوی صاحب. ابا جی گئے ان کو ملنے کے لیے اور بڑے متاثر ہو کے آئے. اور جب یہ واپس آئے تو ابا جی نے میں پیدا ہوا تھا تو میرا نام اشرف جو ہے نا مولانا اشرف علی تھانوی کے نام پر رکھا. ابا یہ ہر چیز میں بڑا، اب یہ بڑی بے شمار باتیں یاد. آپ نے قدیر خان کے بڑی آپ نے ڈسکرپٹیو قسم کی انالیسس کی. تو کاٹ دینا یار کچھ بیچ میں لمبی بات نہیں. اچھا میں اب آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ کی بات کافی اچھا گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ اب آپ یہ بتائیے جو کہ میں بہت عرصے سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میں بھی داد آباد کا پڑھتا رہا ہوں، ان کی جو خدمات، ان کی جو پبلیکیشنز ہیں، ان کو کوئی اتنا ہائی لیول کا سول ایوارڈ کیوں نہیں ملا؟ یہ ذرا ملا نہیں. کیوں نہیں ملا؟ قصہ یہ ہے کہ اتفاق کی بات ہے کہ جب میں گورنمنٹ کالج میں تھا تو میں جو میڈل گورنمنٹ کالج کے طالب علموں کو دیتے تھے نا، تو ان میڈلز کی پاکستان منٹ میں ہم جا کے بنواتے تھے. تو جو تحریک پاکستان ٹرسٹ والے ہیں نا، وہ بھی اپنے جو ورکرز تھے یا جو بڑے نمایاں جن لوگوں کی پاکستان کی خدمات تھی ان کو میڈل دے تھے. تو مجھے انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی آپ کے ابا جی جو ہیں ان کا اتنا رول ہے، اتنا کنٹریبیوشن ہے، تو ہم ان کو میڈل دینا چاہتے ہیں، لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہ اپلیکیشن اس انداز سے ان کو اپلائی کرنا پڑے گا. تو دو موقع یاد آتے ہیں. ایک تو وہ تھا ابا نے کہا کہ میں اپلیکیشن میں یہ لکھوں کہ میری یہ خدمات ہیں اس لیے مجھے میڈل دیا جائے، تو میں نہیں، مجھے گوارا نہیں ہے. اگر کسی نے مجھے میڈل دینا ہے تو اس کے سامنے سب کچھ ہے، اپلائی کروں اور دی ایوارڈ ہے میڈل اور کہوں کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں فلاں ہوں، یہ میرے اصول کے خلاف ہے. اور یہی بات یہاں پہ ہوئی، اور یہی پاکستان میں ابا جی کا نام گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے ریکمینڈ ہوا تھا فار ستارہ خدمت. تو اس کے لیے اپلائی کرنا ہوتا تھا، فارم بھیجا. ابا نے کہا میں نہیں کرتا، میں اپنے بارے میں نہیں کہوں گا کہ مجھے اس لیے دیا جائے کہ میری یہ خدمات ہے. ماشاءاللہ یہ ایمانداری کی ہائیسٹ جو ایسا کریکٹر تو میں فار کر دیا دادے پر. تمہارا دادا یہ چیز تھا، الحمدللہ. انہوں نے ٹھکرا. تو اگر نہیں، میں کبھی اپلائی نہیں کروں گا، کبھی درخواست ہی دوں گا کہ حضور والا
یہ میری خدمات ہے. اس کی روشنی میں مجھے کہتے ہیں عابد لطیف. یہ میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ماشاء اللہ. اچھا وہ شخصیات میں جیسے ڈاکٹر قدیر صاحب کی بات ہوئی تھی، دادا با نے جب قرآن پاک کی تفسیر لکھی تو مجھے جانا کہ آپ تو خیر ڈاکٹر قدیر خان سے کئی مشافہ ملاقات کی آپ نے، اور آپ مسودہ بھی لے کے گئے تھے دادا با کا، تو آپ ایز اے مطلب جو بھی آپ نے سارا ہی ان کے ساتھ ڈیل کیا اس معاملے میں. تو میں نے جب سنا تھا کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں نے کہا دیکھیے جی اس وقت کوبوٹا میں جو جتنے بھی بالکل یہ میرے پاس ہے وہ سارا سائنٹسٹ تھے 90% گنج. ہاں یہ اور ہوا ان سب نے جو ہے دادا با کی اس جو ہے نا کاوش کو بہت زیادہ ریکگنائز کیا، اور انہوں نے جو ہے اس کو کیا. تو میں اس پہ تھوڑا سا چاہتا تھا کہ آپ تھوڑا سا روشنی ڈالیں اس کے اوپر کہ کیا ان کے احساسات تھے اور کیا فیلنگس تھی اس میں. ابا جی کے جو قرآن پاک ہے بے شرف حاصل ہے کہ میں نے سارے اس کے، کیونکہ اس زمانے میں یہ جو ہے نا مکتبہ علمیہ، ہمارے دوست امین خان جو ہے اس کے باپ کا تھا، بیت اللہ اس کا نام تھا اس کے باپ کا. تو مکتبہ علمیہ جو ہے وہاں سے ہم نے چھپوایا تھا. اور میرے خیال سے تفکر بھی وہیں سے پبلش ہو گیا تھا. تو مجھے کو کہ اشرف یاد ہے وہاں پر اشرف اس سے پھر گیا تو ہمارا تیرا پلازا اشرف جو ہے وہی نواز ہے میرا نام. تو اشرف آدھی مین جو ہے سارا پرنٹنگ کے سارے مراحل طے کیے ماشاء اللہ. اچھا اب یہ جو تفسیر ہے وہاں چھپی اور نسخے ہم نے تھوڑے سے چھپائے تھے. اور یہ نسخے جب ابا نے کیا کیا تھا، ابا نے بڑے بڑے سائنسدانوں کو اور بڑے بڑے جو تھے نا لوگ ایمبیسیز ان کو ہم نے دے دیا. تو ایک نسخہ ڈاکٹر قدیر خان کے ہاتھ آ گیا تو انہوں نے پھر خط لکھا کہ میں یہ میرے پاس ان کی تحریر موجود ہے. اور گنج ہائے گرانمایا، گنج ہے گرانمایا، یہ ان کی تحریر ہے ڈاکٹر قدیر خان کی. اچھا یہ تحریر ہے ان کی ابا جی کے اوپر. اور مجھے پھر انہوں نے بلایا اور میں وہاں گیا اسلام آباد، اور ان کے جو پرنٹر انہوں نے ان کے ساتھ میری ملاقات کرائی اور میں نے ان کو وہ نسخہ دیا اور پھر انہوں نے چھپوائے اور کچھ کاپی ہمیں بھیج دی، باقی انہوں نے کھائی دی. باقی قدیر خان صاحب نے اس سے بڑا انہوں نے محبت اور بڑے خلوص اور اس معاملے میں ہمارے اس کو آگے بڑھانے میں کافی. محترم سامعین اکرام، آج ماشاءاللہ بہت اچھی ڈسکشن ہوئی دادا با کے مناسبت سے. دادا با کا ٹاپک تھا لیکن آئی تھنک اس میں کمی رہ گئی، لیکن ہم کسی اور سیشن میں بیٹھیں گے اور مزید ڈسکس کریں گے دادا با کی شخصیت کے اوپر اور ان کے پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کی کوشش اور کریں اس گے. میں یہ باپ بیٹا موضوع ہمارا ہوگا، کیونکہ میرے باپ وہ تھے اور میں بیٹا ہوں. آپ کا باپ میں ہوں، آپ میرے بیٹے ہیں. تو یہ فادر اینڈ سن والا جو ہے نا آپ کا چینل اس میں ٹھیک بالکل صحیح. اور میں انشاءاللہ اس میں ایڈ کروں گا، کیونکہ بہت سارے سوالات جنم لیتے ہیں تو پھر اس کے لیے ایک اتنا وسیع 10 منٹ کی بات کی بجائے یہ پھر کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں. بالکل صحیح بات ان شاء اللہ تو اس طرح پھر دوبارہ ہم بیٹھیں گے اور اس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے. اور آپ پلیز یوٹیوب پہ ہمارا چینل ہے فادرز اینڈ سنس کے نام سے، بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا اور اس میں دیکھ رہا subscribe یہ میں کرنا نے نہ بھولیے گا. یہ میں لکھی تھی فادر اینڈ سن، اپنے بیٹوں کے بارے میں جی یہ کتاب جو ہے میں نے یہ کتاب فادرز اینڈ سنس کے نام سے ابو نے لکھی تھی، اور یہ ماشاءاللہ اس میں تمام جو ان کی جو
زندگی کا اور یہ بچوں کے لیے نصیحت ہے. اٹ از ایڈوائز ٹو مائی سنس. ہر میں تو کہتا نہیں ہوں لیکن ہر آدمی نے, علامہ اقبال نے اپنے بیٹے کے لیے لکھا جاوید نامہ, مولانا محمد علی جوہر نے اپنی بیٹی کے لیے لکھا, آمنہ تھی اس کی بیٹی کا نام. پھر اس کے بعد لنکن نے اپنے بیٹے کے لیے لکھا. اس کے بعد روز ویلٹ نے لکھا, واشنگٹن نے لکھا, اور اس کے بعد چرچل نے اپنے بیٹے کے لیے لکھا. تو یہ پوری کلیکشن ہے باپوں کے. اور قرآن پاک میں جیسے کہ اس سے والد سے دوبارہ بات کر رہے تھے, قرآن پاک میں مخاطب جو ہے یہ نہیں ہے کہ بیٹی نہیں ہے, بیٹی کا اپنا ایک مقام ہے, لیکن مخاطب نہیں تھا. یا بنیا کا لفظ استعمال ہے. تو ایون ایک موقع پر وہاں کا ذکر آیا ہے, وہاں والدین کا ذکر آتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول جاتا ہے اسے دن باپ کے اوپر. تو باقی تو ایڈریس جو ہے وہ والدین کا لفظ اللہ نے استعمال کیا, دونوں ماں باپ, تخصیص نہیں کیا تھا. اب میں ذرا بولوں گا, آپ نے بولوں گا. راجہ کام آج ہم نے بہت اچھی اور مفید گفتگو کی, اور میں والد صاحب سے دوبارہ ان سے درخواست کریں گے کہ نیکسٹ ٹائم یہ تشریف لائیں, ہمیں ٹائم دیں, اور ہم جو ہے مزید علماء کی شخصیت کے اوپر ڈسکس کر سکیں. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے جو چینل ہے اسکالرس انسان, اس کے بیل آئکن کو کلک کریں اور اس کو سبسکرائب کریں اور اس کو لائک اینڈ شیئر کریں. اور ہم کوشش کریں گے وہ مزید اچھے پروگرام پیش کریں, مزید اچھے ایپیسوڈس کو میوزیم پہ لائیں, اور دیر از گوئنگ ٹو بی لاٹ آف فن. ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم نیچر میں کرتے ہیں, یہاں پہ بیک گراؤنڈ نوائز بھی ہوتی ہے اور ڈسٹربنس بھی ہوتی ہے, لیکن جو نیچر میں بیٹھنے کا مزہ ہے وہ شاید اسٹوڈیو میں بیٹھنے کا نہیں ہے. تو اس چیز کے ساتھ آپ سب کو سب کی دعائیں کریں, آپ سب کو خیر سے رکھے, ہمیشہ خیر سے رکھے. اجازت چاہتے ہیں. اللہ